السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ کل کا دن ان کی شہادت کا دن تھا۔ آج اسی حوالے سے کچھ بات اور پھر اس کے نتیجے میں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی شاخ بنی امیہ سے تھے۔ 5ویں پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب ملتا ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں میں سے تھے۔ مدینہ منورہ میں پانی کا کنواں تھا جو کہ یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ پانی بیچتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر وہ وقف کر دیا۔ جیش الاسرہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار دیا۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اس نے سازش شروع کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نعرہ لگا کر لوگوں کو ساتھ بلانا شروع کیا۔ یہ اور اس کے پیروکار ایک جگہ سے دوسری جگہ خط لکھتے، جن میں عثمانی اعمال کے مظالم کا تذکرہ کرتے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ آپ کے علاقے کے سوا دوسرے علاقوں میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس کی پیش بندی کے طور پر اللہ نے پہلے ہی فرما دیا، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ لیکن اس بات کا اہتمام نہ کیا گیا، اور اس طرح لوگ اس کے ساتھ ملتے گئے اور ایک سازش تیار ہوتی گئی، اور آپ کے مکان کو محاصرہ میں لے لیا گیا۔ 40 دن آپ کے مکان کا محاصرہ رہا، اور وہ کنواں جو کہ آپ نے خرید کر وقف کیا تھا، اس کا پانی بھی آپ پر بند کر دیا گیا۔ اور 18 ذی الحج کو قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ مختصر سی آپ کی شہادت کے بارے میں ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ اب آگے اس کا دوسرا حصہ ہے کہ اس سے آپ کی شہادت سے مسلمانوں کے اوپر اثرات کیا مرتب ہوئے۔ جب آپ کے مکان کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے شہید کر دیں گے تو پھر ایسا فتنہ رونما ہوگا کہ قیامت تک پھر تم ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکو گے، ایک ساتھ حج نہیں کر سکو گے، ایک ساتھ حتیٰ کہ جہاد بھی نہیں کر سکو گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پیش گوئی پوری ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہ دوسرے لوگوں کی سازشیں، جن کو ہم لوگ اہل اسلام شاید کہ سمجھ نہیں پاتے۔ آج بھی سازشوں کا دور دورہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر دور آئے گا، فتنوں کا دور ہوگا، بہت فتنے ہوں گے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا دوسرا آ جائے گا۔ اور آج دیکھا جا سکتا ہے تو
آپ کی شہادت کے بعد اضطراب کی لہر دوڑ گئی، لوگوں کے اندر بہت اضطراب پیدا ہوا، اور اسلام سے پہلے قبائلی تعصب بہت زیادہ تھا، جس کو اسلام نے آ کر مٹا دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ قبائلی تعصب پھر سے ابھرا۔ اور آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی تلواریں، جو کہ کفار کی تلواروں سے ٹکرایا کرتی تھیں، وہ آپس میں ٹکرانا شروع ہو گئی۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے۔ ایک گروہ جو کہ بنیادی طور پر وہ عبداللہ ابن صباح کا پیروکار تھا، وہ خارج کی شکل اختیار کر گیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ اس صف میں شامل ہوگا وہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شکلوں اور صورتوں میں آپس میں ایک مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو کافر، منافق اور نہ جانے کون کون سے فتووں سے نوازا جا رہا ہے۔ آپ کو جب شہید کر دیا گیا، آپ کی شہادت کے بعد عبداللہ بن سلام جو کہ عالم تھے تورات اور انجیل کے، آپ نے فرمایا اے لوگو، عثمان کو قتل آپ نے کر دیا۔ فرمایا لوگو، آپ نے اپنے لیے فتنے کا ایسا دروازہ کھول لیا ہے کہ اب یہ دروازہ قیامت تک بند نہ ہوگا۔ آج ہم غور کریں تو مسلم امہ کس طرح فتنوں سے دوچار ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید نازل کیا تو اس میں گزشتہ امتوں کے کچھ احوال کا بھی تذکرہ کیا۔ گزشتہ احوال تاریخ کہلاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ جو حالات گزرے ہیں امتوں کے، ان کو سامنے رکھیں تو اپنی آئندہ کی زندگی کا لائحہ عمل طے کریں، اور جو غلط کام ان لوگوں نے کیے جس کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہوئیں، ان سے آپ بچیں۔ وہ ایک مثال مشہور ہے کہ کسی نے عقل مند سے پوچھا کہ تو نے عقل کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا بیوقوف سے۔ سوال کرنے والے نے کہا بیوقوف خود بیوقوف ہے تو تمہیں کیا، اس نے عقل کیسے سکھایا؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو کام کرتا تھا بیوقوف آدمی، لوگ اسے برا بھلا کہتے تھے، میں وہ کام نہیں کرتا تھا، چھوڑ دیتا تھا۔ اس طرح میں نے اس کو اس بیوقوف آدمی سے سیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کا قرآن سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔